अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के सर पर सिर्फ एक मुल्क सवार है और उस मुल्क का नाम ईरान है। हालिया जो अपडेट है वो बड़ी ही दिलचस्प है और थोड़ी सी परेशान कुन भी है। इस अपडेट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक ख़त लिखवाया है। सऊदी अरब की तरफ से ख़त है, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ख़त है, और ये जो ख़त है इसमें लिखा गया है कि मुझे और मेरे मुल्क को ईरान से बचा लो, वरना तेल की जो सप्लाई है पूरी दुनिया की वो बंद हो जाएगी। अब अहम बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने वही धमकी दी है जिस पर अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएं तो शाह फैसल जो हैं उन्हें शहीद किया गया था, और वो धमकी शाह फैसल जैसे एक लीडर ने जब दी तो पूरी दुनिया घुटनों पर तो आई, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें राह से हटा दिया गया और उन्हें शहीद किया गया। अब आगे क्या होने जा रहा है, ये सूरत हाल कितनी तशवीशनाक होने जा रही है और किस तरह से ये पूरी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है और मशरक़ वस्ता जो है उसका जो डायनामिक्स है पॉलिटिक्स के, वो किस तरह से बदलने वाले हैं, पावर डायनामिक्स किस तरह बदलने वाले हैं, ये सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ हम माजी के तनाजुर में मोहम्मद बिन सलमान की इस धमकी को समझने की कोशिश भी करेंगे। इस सब को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें, और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची और मुस्तनद ख़बरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान जो है उसके सर पर सिर्फ़ और सिर्फ ईरान सवार है। ट्रंप को पैगामात दिए जा रहे हैं, इसराइल के साथ मुलाकातें की जा रही हैं, उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंटली जो इक़दामात की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को पैगामात इनडायरेक्ट तरीके से मुआशी तौर पे पाकिस्तान को ब्लैकमेल करके ये भेज रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ईरान की वजह से है। जवाद ज़रीफ़ वहाँ से पाकिस्तान का दौरा करते हैं, यहाँ से ये मुसलमानों और पाकिस्तानी जो हैं बिलखुसूस उनके लिए पॉलिसियाँ सख्त कर देते हैं। ये एक पैगाम होता है, हंगामी मुलाकातें होती हैं, और नियोम शहर के अंदर भी जो मुलाकात हुई माइक पोम्पियो, मोहम्मद बिन सलमान, अब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और मोसाद का जो चीफ़ है, इन चारों अफराद के दरमियान, उसके मुतल्लिक आलमी जरीदों ने अब ये कहा है कि वो मुलाकात तो इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से थी नहीं, वो तो पहले डिसाइड हो चुका है। ये मुलाकात हंगामी जो हुई सऊदी अरब के अंदर, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका एजेंडा एक था, और वो एजेंडा था ईरान। मोहम्मद बिन सलमान किसी भी तरीक़े ईरान पर हमला करना चाहता है। अब वो इस तरह की राह चाहता है, कुछ इस तरह का हिसाब किताब चाहता है मोहम्मद बिन सलमान वली अहद जो है सऊदी के, किसी भी तरीके ईरान जो है उसका पत्ता साफ़ हो जाए और एट एनी कॉस्ट ईरान जो है वो एटमी सलाहियत जो है, जौहरी हथियार ना बना ले। तो ईरान के एटमी तनसीबात के ऊपर 20 जनवरी 2021 जो बाइडन के हलफ उठाने से पहले पहले मोहम्मद बिन सलमान हमला करना चाहता है। अब आए दिन सऊदी अरब से ये इत्तलात आ रही हैं कि सऊदी अरब की जो तेल की तनसीबात हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। सऊदी अरब को जो हौसी हैं, जिन्हें सऊदी अरब बागी कहता है, वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, हौसी कश्तियों के अंदर बारूद से भर के कश्तियाँ भेजते हैं, कभी कुछ और इंटरसेप्ट होता है, कभी एक दफ़ा आपको याद होगा 2019 में ड्रोन्स के ज़रिए उन्होंने सऊदी अरब की बहुत बड़ी तेल की तनसीबात जो है उन्हें तबाह किया। हर तरफ से सऊदी अरब को घेरा जाता है, कभी रॉकेट फायर किए जाते हैं। तो सऊदी अरब अब ये कहता है कि ईरान बैक्ड हौसी जो हैं, ईरान जिनकी पुश्त पर है, हौसी बागी जिन्हें सऊदी अरब कहता है, वो उनका बहाना बनाकर और इन अटैक्स को बहाना बनाकर सऊदी अरब ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करने के लिए एक चाल चल रहा है। और इसे इनडायरेक्टली कुछ तज्ज़ियाकार और ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है, ईरान के बहुत सी आवाज़ें जो ईरान से उठ रही हैं कि सऊदी अरब ये सब कुछ खुद करवा रहा है ताकि राह साफ़ की जाए और बहाना मिल जाए, आपको हमले का बहाना मिल जाए। जिस तरह से 9/11 से पूरे ये इस एरिए को के अंदर घुसने का अमेरिका को बहाना मिला, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कर दी जाती हैं। अभी अगर बात की जाए रिसेंट जो बहुत बड़ा हमला हुआ है सऊदी अरब के ऊपर, वो अरामको की जद्दा की साइट के ऊपर हुआ, जिसके अंदर एग्जैक्ट मिसाइल लगे हैं जाकर उस जगह पर और उन तनसीबात के ऊपर, अरामको की साइट के ऊपर जो मैटर करती थी। अब इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब ऑयल सप्लाई का एक बहुत बड़ा मुल्क है, यानी पूरी दुनिया की अगर सऊदी अरब आज ऑयल सप्लाई बंद कर दे अपनी, तो पूरी दुनिया जो है
اس کا اچھا خاصا جو کاروبار زندگی جسے آپ کہتے ہیں اور جو آپریشنز ہیں روزمرہ کے ڈیلی آپریشنز ہیں پوری دنیا کے، وہ بڑی ہی بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑا میجر سٹیک ہولڈر ہے سعودی عرب اس کا۔ اور جب سعودی آئل کمپنی ارامکو پر حملہ ہوا تھا تو 2019 میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی اس کی فنکشننگ بند ہوئی تھی، تو پوری دنیا کی آئل سپلائی افیکٹ ہوئی تھی اور آئل کی پرائسز شوٹ کر کے بہت اوپر چلی گئی تھیں۔ تو سعودی عرب کی آئل کی جو تنصیبات ہیں تیل کی، ان کے اوپر کوئی بھی اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ حملہ پوری دنیا کے لیے بڑا تشویشناک ہوتا ہے، پوری دنیا کی معیشت پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ جب تیل مہنگا ہوگا وہاں پر اگر تنصیبات رک جاتی ہیں، سعودی عرب سے تیل نہیں نکلتا کچھ دنوں کے لیے، تیل کی پرائسز اوپر چلی جائیں گی، ان ملکوں کو مہنگا تیل خریدنا پڑے گا، چاہے ویسٹ ہے، امریکہ ہے، روس ہے، جو بھی ملک ہے۔ تو یہ ایک بڑا تشویشناک بات ہوتی ہے اور تمام تر دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اسے اپنا ایک سٹیک ہولڈر خود کو اس معاملے کے اندر سمجھتے ہیں۔ اچھا، ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے کہ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کی تنصیبات کے اوپر حملہ ہو جائے اور وہ بند ہو جائے، دوسرا ہے سعودی عرب خود سے دھمکی دے دے۔ اب وہ دھمکی کیا دے؟ محمد بن سلمان نے ابھی یہ دھمکی دی ہے، میں جس خبر کے اوپر آنے لگا ہوں، اور پھر اس کی امپلیکیشنز بھی ہم ڈسکس کریں گے، کہ ہم آئل کی اپنی جو سپلائی ہے وہی روک دیں گے اگر پوری دنیا ایران کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرتی، ایران کے خلاف کچھ نہیں کیا جاتا۔ اقوام متحدہ کو خط لکھا گیا ہے اور یہ پوری دنیا کو ایک بڑی ہی کلاسک دھمکی لگائی گئی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ یہ دھمکی ویسٹ کنٹریز جو ہیں، ویسٹرن کنٹریز، مغربی ممالک، انہیں ماضی میں بھی دی گئی اور ویسٹ اس کے اوپر بڑے سکون سے گھٹنوں کے بل جھک جاتا ہے۔ یہ ایک سعودی عرب کے پاس جسے آپ ٹرمپ کارڈ کہتے ہیں، وہ پتہ جو حکم کا اکا ہوتا ہے، یہ سعودی عرب کے پاس ہر دور میں رہا ہے۔ لیکن 1967 کی جو عرب اسرائیل وار تھی اس میں بھی پوری مغربی دنیا کو باز رکھنے کے لیے سعودی عرب کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے شاہ فیصل، انہوں نے تیل کی خاطر، تیل کا جو ہتھیار ہے اسے یوز کرتے ہوئے پورے مغرب کو اپنے گھٹنوں کے بل لائے تھے۔ اب محمد بن سلمان اسی اسٹریٹجی کو اپنا کے اس مرتبہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ویسٹ کو اکٹھا کرنے کے طور پہ کے لیے اس ہتھیار کو استعمال کر رہا ہے۔ جو انٹینشنز ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ شاہ فیصل جو تھے وہ اور محمد بن سلمان میں بھی بہت زیادہ فرق ہے، ان کی کاموں میں بہت زیادہ فرق ہے، عالم اسلام میں ان کی چیزوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ لیکن شاہ فیصل جیسا سٹرونگ لیڈر، انہیں اگر شہید کر دیا گیا اور ویسٹ سے ان کی یہ دھمکی برداشت نہیں ہوئی، اس وقت تو ویسٹ گھٹنوں کے بل آ گیا، لیکن انہوں نے اپنی کانسپریسی اور اپنی سازشیں برقرار رکھی۔ تو محمد بن سلمان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ کسی کے سگے نہیں ہیں۔ مغربی ممالک اگر محمد بن سلمان کو یہ بات پتہ ہوتی اور وہ ماضی میں دیکھ لیتے تو شاید وہ آج اس طرح کی غلطیاں نہ کرتے اور اسلامی ممالک سے دور ہو کے مغرب کو خوش کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ خیر، انہوں نے کچھ اپنے حساب سے بہتر سوچا ہوگا۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، محمد بن سلمان نے دھمکی کیا دی ہے، اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے کہ شاہ فیصل کی شہادت جو تھی وہ کتنی مختلف ہے محمد بن سلمان سے، اور اگر شاہ فیصل جیسے لیڈر کو شہید کیا جا سکتا ہے تو محمد بن سلمان کسی کھیت کی مولی نہیں ہے۔ یہ ان کے سامنے، ان کے قد کاٹ کے سامنے ہی محمد بن سلمان کچھ بھی نہیں ہے، یعنی قریب بھی نہیں ہے۔ اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ہم ڈسکس کر لیں کہ سعودی عرب نے جو خط لکھا ہے، یہ خبر ہے عرب نیوز کی۔ سعودی عرب wants UN to stop threat to oil security۔ انہوں نے اپنی بات کی نہیں، انہوں نے کہا یہ تو تیل کی تنصیبات کو سیکیورٹی کی بات ہے۔ اب ہوا کیا ہے، حوثی اٹیک جو ہوا ہے آئل فیسلٹی جدہ میں، اس کا شروع میں سعودی عرب نے تردید کی، لیکن آج اسی کی تائید بھی کی، اسے ایکسیپٹ بھی کیا کہ بہت بڑا حملہ ہوا ہے، اور پہلے حوثیوں نے یہ بات اعلان کی۔ اس کے بعد اب وہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل کو خط لکھا ہے، اور اس کے اندر لکھا گیا ہے، انہیں تنبیہ کی گئی ہے، انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ٹو سٹاپ دا تھریٹ ٹو گلوبل انرجی سیکیورٹی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ عالمی سطح پر انرجی اور یہ جو پیٹرولیم کی سیکیورٹی ہے اسے تھریٹ ہے۔ یہ اٹیکس جو ہو رہے ہیں، ایران جو کروا رہا ہے حوثی باغیوں کے تھرو۔ اب یہ لیٹر لکھا گیا ہے 15 ممبر باڈی کو، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے جو 15 ممالک ہیں اس کے اندر، اور سعودی عرب کے جو امبیسڈر ہیں اقوام متحدہ میں، ان کے مستقل مندوب ہیں عبداللہ المولالمی، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو کنگڈم ہے، ہماری جو سلطنت ہے سعودی عرب کی، وہ کوئی بھی ایگزیکٹ اگر میں ورڈز آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں، لکھا ہے the kingdom would spare no efforts to protect its territory and citizens. It has been identified that the Houthi militia backed by Iran is responsible for the terrorist attack. لکھا ہے کہ ایران نے یہ ہمارے اوپر ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے، اور یہ ملٹری جو حوثی ملٹری ہے اسے ایران بیک کر رہا ہے، اور اس کے ہمارے پاس بڑے واضح ثبوت ہیں۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی جو ہے
اس کے اندر پوری دنیا جو ہے اور انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کو مل کے اس کے اوپر ایران کو روکنا چاہیے اور ایران کو نکیل ڈالنی چاہیے، یہ دھمکی. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ پھر ورنہ کیا ہوگا، پوری دنیا کی تیل کی سپلائی روک دیں گے. ہماری اگر تیل کی تنصیبات کو کوئی خطرہ ہوا اور دنیا نے ایران کے خلاف کام نہ لیا. لیکن یہ دھمکی تو محمد بن سلمان نے دے دی ہے، اور اس وقت تو جب شاہ فیصل نے دی تھی 1960s میں، اس وقت بھی شاہ فیصل کے دور میں یہ دھمکی ان کی بھی کام کر گئی تھی. لیکن بڑا فرق ہے ان دونوں کے اندر، یہ آپ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. محمد بن سلمان یہ بھول گیا ہے کہ شاہ فیصل ایک مرد مومن تھا. ان جیسا سعودی کنگ جو ہے وہ ابھی تاریخ میں قریب نہیں آیا، اتنا پاورفل سعودی کنگ. اور محمد بن سلمان اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھ سکے جو کہ شاہ فیصل تھے. سعودی عرب جو ہے وہ مسلم دنیا میں اس وقت اکیلا ہو چکا ہے، جبکہ شاہ فیصل جب تھے اور انہوں نے جب آئل سپلائی بند کرنے کی بات کی تھی تو اس وقت عالم اسلام ایک تھا، یکجہتی تھی، اور ان کے اندر ہمت تھی اور اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے، اور اس کے پیچھے پاکستان تھا. سب مسلمان کھڑے تھے اس وقت سعودی عرب کے پیچھے. اب تو یہ دھمکی لگا رہا ہے، نہ ان کے پیچھے مسلمان ممالک تو ہیں نہیں، تڑی ویسٹ کو لگا رہے ہیں، یعنی نہ آپ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے. تو یہ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور محمد بن سلمان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ دھمکی محمد بن سلمان دے رہا ہے، اگر شاہ فیصل جیسا لیڈر جس کے پیچھے اسلامی ممالک کھڑے تھے، جس کے پیچھے جو خود اپنی بات پہ سٹرونگ تھا، جس کے پیچھے اس کا ملک کھڑا تھا، آپ کے تو ملک کے اندر بغاوت ابھری ہوئی ہے جسے آپ جتنا مرضی چھپانے کی کوشش کریں وہ پوری دنیا کے سامنے گائے بگائے آتی رہتی ہے. تو یہ محمد بن سلمان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے محمد بن سلمان کے ساتھ، اور ان کا پتہ صاف کرنا ویسٹ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ کے محل کے اندر آپ کے ہی کوئی بغاوت کروا دیتے ہیں تو وہ آپ کا ایک اندرونی معاملہ قرار دے کر وہ کل کو جو نیا آئے گا ولی عہد یا نیا فرما روا وہ اسے بھی قبول کر لیں گے، اور یہ وہی ویسٹ ہے. اور آپ عالم اسلام کے ساتھ تو اپنے تعلقات پہلے ہی اس نہج پہ لا چکے ہیں کہ جو کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا چکے ہیں، اور اب عالم اسلام تو آپ کے پیچھے کھڑا نہیں ہے، نہ ہی آپ اسلام کے لیڈر ہیں، اور ویسٹ کو آپ لگا رہے ہیں تڑیاں، اور یہ ویسٹ وہی ہے جو کسی کا سگا نہیں ہے. تو محمد بن سلمان کو شاید آنے والے چند دنوں میں یہ بات سمجھ آ جائے. مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا سبسکرائب کرنا، آپ کا پیار، آپ کے کامنٹس، آپ کے لائکس نہ صرف میرے لیے بلکہ میری پوری ٹیم کے لیے، ہماری ریسرچ ٹیم، ہماری پوری یوٹیوب کی ٹیم جو ہے اس کے لیے بہت ہی موٹیویشن کا باعث ہوتا ہے. یہ پیار ہوتا ہے آپ کا، اور یہ پیار ہمارے پہ اسی طرح نچھاور کرتے رہیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیے، اور اس ملک پاکستان اس کا بھی بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں سلامت رکھے، تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.